اب میں بات کروں گی سر تھوڑے سے اعداد و شمار. ایک جو نمبر آیا ہمارے سامنے مہنگائی کے تناظر میں, یا چلے میں کہہ دوں غربت کو ایک ڈسکرائب کیا گیا. اب غربت کو ری ڈیفائن کیا گیا ہے. غربت کو دوبارہ سے بتایا گیا کہ غربت کیا ہے. جو شخص 8,483 روپے کمائے گا وہ غریب ہے. اب یہ کیسا منطق ہے؟ How are you redefining and giving us this? I'm sorry to say, but this is quite a weird number. میں کہتی ہوں سر, آپ مجھ سے, میں 1 لاکھ روپے آپ کو دیتی ہوں, آپ 10-10 ہزار بانٹ دیں, غربت کی لکیر سے اوپر ہی ہوگا نا 10,000. آپ ان 10,000 جن میں بانٹیں گے ان سے کہیں کہ مہینے کا تم صرف چولہا جلا کے دکھاؤ اس 10,000 کے اندر, وہ آپ کے غربت کے ایسٹیمیٹ سے اوپر ہوگا. So I don't know how do you bring these numbers. You bring these numbers to just show کہ غربت کم ہے. بھائی غربت کم نہیں ہے, غربت بڑھ چکی ہے. اور اگر آپ نے اس ریالٹی کو فیس نہیں کیا تو یہ بڑھے گی. اپنے حلقوں میں آپ جاتے ہیں, آپ جانتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے, لیکن یہاں آ کر اگر سب اچھے ہیں کا رٹ لگانا ہے تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, ہم بہتر نہیں کر سکتے اپنے حالات. سب میں اس پہ ایک اور بات ذہن میں آتی ہے, وہ یہ تھی کہ مجھے کسی نے کہا کہ اگر یہ 8,483 روپیز ہے تو پھر جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے 14,000 قسط ملتی ہے, جن کو ملتی ہے وہ تو پھر آپ غربت سے نکال گئے ان کو. So I mean this is سوچنے کی بات ہے. So when you put these numbers, and I know I am not blaming the political leadership here, but the people at the back end who are giving you these numbers, they don't do any homework. They just do جس موڈ میں ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں. This is very sad. آپ IMF کی نیگوسیشن میں جاتے ہیں, سارا ملبہ IMF پہ ڈال دیتے ہیں, لیکن آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے شرائط پہ بات کرتے ہیں, آپ اپنے لوگوں کی پرائیورٹیز پہ بات کرتے ہیں. IMF نہیں دے رہا آپ کو پرائیورٹیز. ہاں آپ ایک پلان دیتے ہیں, اگر انہیں ایکسیپٹیبل ہوتا ہے, نہیں ہوتا, نیگوسیشنز ہوتی ہیں. But whenever you sit there, your priority should be the people of this country. And جب آپ وہ شرائط منواتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو اس کا بوجھ لوگوں پہ ڈال دیتے ہیں, انڈائریکٹ ٹیکسز کی شکل میں, پیٹرولیم لیوی کی شکل میں جو ڈویزبل پول کا حصہ بھی نہیں ہے, اور اس کو تو اتنی ڈھٹائی سے بڑھاتے ہیں. There is no accountability on that. There used to be at one point in time, but now there is no accountability on petroleum levy, sir. Sir, میں تو ان مظالم پہ بھی بات کرنا چاہتی ہوں جو ہمارے معصوم فلسطینی بھائیوں, بہنوں, بچوں, بزرگوں پر ڈھائے جا رہے ہیں. یہاں پر مہنگائی کو بھی دیکھتے ہیں, لیکن ان کی تکلیف کبھی ہم نہیں بھول سکتے. جو بھی ہمارے ملک میں حالات ہو, معیشت ہو, ہم ہر موقع پر اس زائنسٹ رجیم کے مظالم کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. جناب اسپیکر, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر یہاں بات کی جا رہی تھی. میں صرف یہ کہوں گی کہ نہ کریں, اس کو بھیک سے ایکویٹ نہ کریں. خدا کے لیے this is the biggest disservice to this country and the people of Pakistan. Please do not do this. آپ کو پتہ نہیں, یا آپ کہنا نہیں چاہتے, یا آپ تسلیم نہیں کرنا چاہتے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام is a complete game changer. It has not only supported financially the poorest of the poor households, it has empowered the women of Pakistan. It has allowed people to buy. وہ راشن خریدتے ہیں, وہ کپڑے خریدتے ہیں, آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی میں اضافہ کرتے ہیں. It has encouraged the women of Pakistan to make their identity cards. میں اگر غلط ہوں تو آپ بتا دیں. آپ ہر حلقے میں جا کر یہ سب اپنے حلقے میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے زیادہ سے زیادہ سینٹرز کھلوانا چاہتے ہیں, لیکن یہاں آ کے بس ایک غلط نیریٹو کو پروموٹ کر کے اس پروگرام کو جو ہے وہ شیم کرنا چاہتے ہیں. And it's a shame. It has empowered the women of Pakistan. It has encouraged
the financial activity in Pakistan, financial inclusion in Pakistan's economy. It has allowed the women of Pakistan to participate in all activities happening in the country. Once their ID card is made, they know they exist. And it has allowed the woman to be the head of the family. جو ایک کونے میں پڑی ہوتی تھی نا عورت جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, اس کو اس پروگرام نے شناخت دی ہے. اسپیکر صاحب, مجھے نکات ہیں جس پہ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی, جو میرے آنریبل کالیگز نے باتیں کی ہیں وہ ہو گئی. سر, میں این ایف سی کے اوپر ضرور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جو کہتے تھے کہ ہم نہیں ہونے دیں گے یہ, کیونکہ یہ کہا جاتا تھا اور بڑے انفلوئنسرز, بڑی ویڈیوز, بڑی فیڈز چلائی جاتی تھی کہ جی اب یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, سب کو غلط ثابت کر دیا. بیکاز بلاول بھٹو زرداری said that I will not let this happen. ایک پریس کانفرنس ہوئی, اس میں بھی انہوں نے صوبہ خود مختاری کی پر بات کی اور کہا کہ I will not let this happen. پھر اس پریس کانفرنس کو ٹویسٹ کر دیا گیا, اس میں سے کوئی ایک کلپ نکال دیا گیا, اور یہاں ایوان میں وہ ہیں کچھ لوگ جنہوں نے وہ کلپ وائرل کرنے میں بہت مدد کی. کوئی بات نہیں, وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے اگر آپ کی نیت صحیح ہو, اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے اگر آپ کے ارادے نیک ہوں. ارادے نیک تھے, نیت صحیح تھی, صاف تھی, اور صوبوں کے حق میں یہ فیصلہ پروٹیکٹڈ رہا. That NFC share that Constitution has allowed for the provinces to receive will not be changed. Yes, صوبے وفاق کی بالکل سپورٹ کر رہے ہیں اس موقع پر, کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ ڈیفینس اور سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں اس میں صرف وفاق کی حکومت نہیں بلکہ فیڈریٹنگ یونٹس کا بھی تعاون درکار ہے. تو اسی لیے کانسٹیٹیوشنل پروویژن کے تحت ہم نے اس بات پر اگری کیا, اور سندھ حکومت ہو, بلوچستان حکومت ہو, جہاں پیپلز پارٹی کی حکومتیں ہیں, انہوں نے بھی اگری کیا. اینڈ آئی تھنک دس واز اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ. آئی ول سے اٹ اگین کہ اسٹرانگ فیڈریٹنگ یونٹس میک اے اسٹرانگ فیڈریشن. اٹس ناٹ دی ادر وے راؤنڈ. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, اینڈ دیٹ از دا ریئل اسپرٹ آف ڈیموکریسی. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ, آنریبل اسپیکر. اور آپ کو بھی میں سراہوں گی that you've always tried to maintain order in this house. You've always tried to accommodate every member regardless of their conduct, how unparliamentary it becomes at times. You've always tried to maintain that order that is required to run this house. اور یہ بہت اچھی بات ہے, آپ کا نام یاد رہے گا, تاریخ میں یاد رہے گا.